اللہ 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 اللہ۔ اس تعریف کے اندر جو آخری بات تھی وقت مخصوصاً، کہ قربانی کا وقت بھی مخصوص ہونا چاہیے، یعنی ہر وقت قربانی نہیں کی جاتی، بلکہ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کے طلوع صادق سے لے کر، یعنی فجر سے پہلے، فجر کا وقت جو ابتدا اسٹارٹ ہو جاتا ہے تب سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، یعنی کہ مغرب کے وقت تک کی جا سکتی۔ اب اس میں چند مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، ایک ہے شہر اور ایک ہے دیہات۔ دیہات میں اجتماعی نمازوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ جمعہ وہاں پر نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے عید کی نمازیں وغیرہ جو ہے وہ وہاں پر نہیں ادا کی جاتی۔ تو دیہات میں اگر کوئی شخص صبح صادق ہوتے ہی اپنے جانور کو قربان کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ نماز کی قید یہاں پر موجود نہیں ہے۔ لیکن جب شہری علاقوں کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں نماز ضروری ہوتی ہے۔ تو پہلے حدیث ابھی میں آگے انشاءاللہ پڑھتا ہوں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد پھر قربانی کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے گا شہر میں تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، اب نماز کا اعتبار کس طرح ہے؟ آیا علاقے کی مسجد یا شہر کی مسجد؟ تو یاد رکھیں، شہر میں کہیں پر بھی کسی ایک مسجد کے اندر اگر نماز عید ادا کر دی جائے تو پھر قربانی کی جا سکتی ہے۔ اپنے علاقے کی مسجد میں نماز عید کا ہو جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ شہر کی کسی بھی مسجد میں اگر نماز ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان قربانی کر سکتا ہے۔ اب قربانی کی ترتیب ہے، پھر جو پہلا دن ہے وہ افضل ہے، جو دوسرا دن ہے اس میں ثواب اس سے کم ہے، جو تیسرا دن ہے اس میں ثواب اس سے بھی کم ہے۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ افضلیت کو اختیار کریں کہ دوسری اور تیسری عید کو عام طور پر کسائی وغیرہ آسانی سے میسر ہو جاتے ہیں، ان کے پیسے بھی کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دوسری اور تیسری عید پہ بعض اوقات جانور بھی سستے ہو جاتے ہیں، تو لوگ خریدتے ہی دوسرے دن یا تیسرے دن جا کر ہیں کہ سستا جانور مل جائے گا۔ تو ان سب چیزوں سے قطع نظر اپنے بجٹ اور اپنے جیب کا خیال کرتے ہوئے کوشش کریں کہ پہلے دن ہی قربانی کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اسی میں زیادہ ثواب ہے اور اسی میں زیادہ اجر ہے۔ اس کے بعد رات کی قربانی کا مسئلہ کہ جی رات میں قربانی جائز ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ 10ویں کی رات کو اور 11ویں کی رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پہلے زمانے میں معاملہ یہ تھا حضور کے دور میں کہ جہاں رات کو قربانی نہیں ہوتی تھی اور وہ مکروہ قرار دی گئی تھی، اور اس کی وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ اس وقت لائٹ وغیرہ کے اتنے انتظامات نہیں ہوا کرتے تھے، اور قربانی کے ظاہر سی باتیں معاملات ہوتے ہیں، ذبح ہے، پھر گوشت کی تقسیم ہے، کھال وغیرہ دیگر معاملات، تو اندھیرے کے اندر یہ سارے معاملات کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ لہٰذا اس وقت کے دور میں اس اندھیرے کی علت کے سبب رات کی قربانی کو مکروہ قرار دیا گیا تھا۔ لیکن جب نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور جس طرح گزرتا گیا، اور اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج لائٹس وغیرہ کے کوئی اتنے مسائل نہیں ہیں، رات میں بھی بڑے اچھے انداز میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اب جس وجہ سے یہ کراہت تھی وہ وجہ وہ علت ہی باقی نہ رہی، تو لہٰذا اب اس میں کراہت بھی باقی نہیں رہی۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی رات کو قربانی کرتا ہے جبکہ لائٹ وغیرہ کا بالکل درست انتظام ہو تو اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء اہل سنت آج بھی اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی رات کی قربانی منقول نہیں ہے۔ وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو کیونکہ ہمیں حضور کی ہر ادا کو اپنانا چاہیے، تو جب حضور نے رات میں قربانی نہیں کی تو ہمیں بھی چاہیے کہ رات کی قربانی سے اجتناب ہی کریں تو بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی رات کو قربانی کرتا ہے کسی وجہ سے تو اس میں کوئی مضاحکے والی بات نہیں ہے۔ 10ویں اور 11ویں ذی الحجہ کو رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کی بالکل اجازت ملے گی۔ تو یہ آج ہم نے چند چیزوں کو جو ہے سماعت کیا، قربانی کی تعریف ہم نے سنی اور سمجھی۔ ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ذبح حیوان مخصوص، ذبح کرنا ایسے جانور کا جو خاص ہو، بنیت القربت، اللہ تبارک و تعالی کے ثواب کی نیت کے ساتھ، فی وقت مخصوص وقت میں، تو پھر جو یہ جانور ہے اس طرح اگر اس کی قربانی کی جائے گی تو پھر اس جانور کی قربانی قبول ہوگی۔ بصورت دیگر پھر اگر ان شرائط میں سے کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہوگی، یعنی کہ دن غلط چنا، کہیں آگے بڑھ گئے،
یا پھر جو ہے جلدی قربانی کر دی یا نماز سے پہلے قربانی کر دی شہر کے اعتبار سے، یا پھر جانور ایسا لے آئے کہ بھئی کوئی بولے کہ مجھے اللہ نے بڑا مال دیا ہے تو میں ہرن کی قربانی کر دوں، تو ایسا قابل قبول نہیں ہوگا، یا پھر قربانی کرتے ہوئے دکھاوا شامل ہو جائے تو بھی جو ہے وہ قربانی کی صحت میں کمی واقع ہوگی، انسان ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم قربانی کریں تو پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا خیال رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کے لیے قربانی کریں تاکہ ہم اس کے اجر اور ثواب کو پہنچ سکیں۔